يدخل فيها ويسلك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. درود بھیجو پر محمد وعلى محمد. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ سب احباب کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت اور تلقین کرتا ہوں. اور جس طرح کربلا والوں نے ہمیں تقوی کو اختیار کر کے اپنی زندگیوں کو تقوی کے مطابق گزار کر ہمارے لیے نمونہ عمل پیش کیا، خدا ہمیں بھی ان کے اس سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان من، اہل کربلا نے ہمیں بہت ساری ہدایات، بہت سارے ہدایا، بہت سارے نعمتوں سے نوازا ہے. بعض نعمتیں مادی ہوتی ہیں جیسے رزق کی فراوانی، اور بعض نعمتیں معنوی ہوتی ہیں. ایک ہدیہ یا ایک نعمت جو ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے، بالخصوص کربلا کے میدان میں جو خود اہل بیت تھے اور اہل بیت کے پروردہ تھے، ان کے ذریعے سے ہدیہ ملا، وہ نگاہ عارفانہ ہے، وہ الہی نگاہ ہے، وہ معاملات کو اس طرح دیکھنا کہ جس طرح اللہ دیکھنا چاہتا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. ہم زندگی کے بہت سارے حالات اور واقعات جب ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں تو ہم ان حالات اور واقعات کو اپنے انداز میں دیکھتے ہیں جس طرح ہمیں سکھایا گیا ہوتا ہے. لیکن ایک تربیت اہل بیت والوں کی ہے، اہل کربلا والوں کی ہے. انہوں نے ہمیں دکھایا کہ دیکھو، تم اگر چاہتے ہو کہ کامیاب زندگی گزارو تو تمہیں وہی نگاہ پیدا کرنی ہوگی کہ جس طرح خدا چاہتا ہے تم ان واقعات کو دیکھو. اور اہل کربلا نے ہمیں دکھایا. ابھی میں انشاءاللہ یہ واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اہل کربلا کس معرفت کے کس اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے. ان کا بچہ اس معرفت کو اپنے اندر جذب کیے ہوا تھا، اور جس انداز میں اس نے تاریخ میں اپنا کردار ادا کیا ہے وہ آج تک ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. چاہے وہ ششمائے علی اصغر ہو، چاہے وہ 13 سال 14 سال کا قاسم ہو، چاہے وہ علی اکبر ہو، چاہے وہ عباس ہو، چاہے وہ حبیب ابن مظاہر، ہر کردار، ہر نمونہ عمل ہمیں کربلا میں ملتا ہے. کوئی حجت نہیں چھوڑی ہمارے لیے. عزیزان من، کوئی کہ میں بوڑھا ہوں، میرا اور کربلا سے کیا تعلق؟ نہیں، وہاں پہ بوڑھے بھی تھے، حبیب ابن مظاہر. کوئی کہ میں بچہ ہوں، میرا اور کربلا سے کیا تعلق؟ نہیں، وہاں پر بچے موجود تھے. ششمائے علی اصغر تھا، عبداللہ ابن حسن، ان کا واقعہ جو روز عاشور سب سے بعض روایات کے مطابق امام سے پہلے جو سب سے آخری، امام سے پہلے اور سب سے آخری جو شہید ہوئے، عبداللہ ابن حسن، اپنے چچا کو بچاتے ہوئے. ہر قسم کا رول ماڈل ہمارے لیے موجود ہے. اب ضرورت ہے سمجھ کہ جس طرح ہم ان کی آزاداری بہترین انداز میں نبھاتے ہیں، الحمدللہ پاکستان میں بالخصوص اور ہمارے اہل رجوع ماشاءاللہ بہترین انداز میں یہاں پہ آزاداری منائی جاتی ہے. لیکن یہ صرف ایک مرحلہ ہے. آزاداری کس لیے منائی جاتی ہے؟ تاکہ ہم ان کے کردار کو اپنا سکیں. یہ آزاداری اصل میں تجدید عہد ہوتا ہے کربلا والوں کے ساتھ کہ اے کربلا والوں، جس طرح آپ نے اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں، خدا کی راہ میں، اپنے وقت کے امام کی راہ میں قربان کیا، ہم بھی اسی طرح اپنی زندگیوں کو قربان کریں گے. ہم جو وقت کا ظالم ہوگا، جو وقت کا جو بھی ظالم ہوگا، جو یزیدی ہوگا، کبھی اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے. جو وقت کا یزیدی ہوگا ہمیشہ اس کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. انشاءاللہ جب انسان یہ عہد کرتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بھی پھر برکتیں، رحمتیں
اس کے شامل حال ہوتی ہیں۔ جب میں ارادہ کر لوں کہ میں نے اہل بیت کی سیرت پہ چلنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے اس راستے پر چلنے کے لیے۔ اب یہاں پر سورہ بقرہ کی یہ میں نے آیت کی تلاوت کی آپ سے، بہت مشہور و معروف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 مشہور و معروف آیت ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ جب ملائکہ نے اپنے رب سے کہا، معذرت جب رب نے اپنے تمہارے رب نے اے رسول اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ تمہارے رب نے اے رسول لِلْمَلَائِكَةِ ملائکہ سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ یہ حضرت آدم کی خلقت کا واقعہ ہے۔ حضرت آدم کو جب بنایا اور اپنی روح پھونکی، اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے فرشتوں کو۔ فرشتوں نے تعجب سے کہا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، آیا زمین پر تو اس کو اپنا جانشین بنانے جا رہا ہے کہ جو زمین میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون خرابہ کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ جبکہ ہم تیری حمد کرنے والے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ تیری تقدیس کرنے والے ہیں، تیری تسبیح پڑھنے والے ہیں، تیری عبادت کرنے والے ہیں۔ کیا ہماری عبادتوں میں کوئی کمی ہے کہ تو چاہتا ہے کہ ایک اور اپنا جانشین اس دنیا میں بھیجے؟ اب یہ مختلف اس کی تفاسیر ہیں۔ ایک معنی جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے حالات، فرشتے تھے، وہ دنیا کے حالات اور واقعات دیکھ رہے تھے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ کربلا میں یزیدی کردار دیکھ رہے تھے، یزیدیوں نے کس طرح اہل بیت کو شہید کیا، اہل بیت والوں کس طرح انصار امام حسین شہید ہوئے، کس طرح جوانان بنی ہاشم شہید ہوئے، کس طرح اشقیاء کی فوج نے خیموں پہ للغار کی، کس طریقے سے اشقیاء کی فوج نے پردوں کو لوٹا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسیر بنایا، پیاسے بھوکے یہ اہل بیت کے بچے، کیا ظلم نہیں تھا جو انہوں نے انجام نہ دیا۔ کوفہ و بازار کے، کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ یہ وہ نگاہ ہے، یہ وہ عامیانہ نگاہ ہے، وہ ظاہری نگاہ ہے جو فرشتے دیکھ رہے تھے، جو ان حالات کو دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال اللہ نے کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ بات جانتا ہوں، میں وہ نگاہ رکھتا ہوں، میرے پاس وہ معرفت و علم ہے کہ جو تمہارے پاس نہیں ہے، تم فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ وہی الہی نگاہ جب انسان کے پاس ہو، عارفانہ نگاہ انسان کے پاس ہو۔ کربلا والوں نے جو نگاہ ہمیں سکھائی ہے، اس نگاہ سے اس واقعہ کربلا کو دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا۔ وہ نگاہ پیدا کرنی ہمیں، وہ معرفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اور یہ معرفت کس لیے ہے؟ یہ معرفت اس لیے ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام اور کربلا والے ہمیں معراج تک، کمال تک، رشد تک پہنچانا چاہتے تھے، ہمیں کامل دیکھنا چاہتے تھے، چاہتے تھے کہ جو میرے ماننے والے ہیں وہ کامل ترین انسان بن کر اس دنیا سے جائے۔ یہ انسانیت کے کمال اور رشد کا رستہ ہے جو اہل بیت نے اور کربلا والوں نے ہمیں دکھایا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ جو پرچم اہل بیت اور کربلا والے بلند کر کے گئے تھے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، وہ جو پرچم اہل بیت تھا، وہ جو پرچم کربلا تھا، آج میں اور آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اب ہم اس پرچم کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم اس پرچم کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی وہی عارفانہ نگاہ، الہی نگاہ، الہی بصیرت پیدا کرنی ہوگی۔ اس سے پہلے ایک عامیانہ نگاہ ہے، یہ میں ابھی آؤں گا عارفانہ نگاہ کی طرف، لیکن پہلے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ ایک عامیانہ نگاہ ہے۔ عامیانہ نگاہ کیا ہے؟ کربلا میں جنگ ہوئی
اور کربلا میں جنگ ہوئی، یزیدیوں نے حسینیوں کو شہید کر دیا اور ان کے اوپر بڑا ظلم و ستم کیا، اس پہ گریا، اس پہ ماتم، افسوس، بہت اچھی بات ہے، یہ ہے، لیکن سب کچھ یہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے وہ پیغام کیا تھا کہ کس وجہ سے اہل بیت کو، کربلا والوں کو شہید کیا گیا، وہ پیغام کیا تھا وہ بھی تو سمجھنا ہے، وہ کیوں انہوں نے، وہ کتنی اہم ترین چیز تھی کہ جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، جس کی خاطر انہوں نے اپنے پردوں کو لٹوایا، جس کی خاطر اپنے جوانوں کو شہید کروایا، وہ بھی تو چیز ہے، یہ وہ نگاہ ہے جس طرف قرآن بھی متوجہ کر رہا ہے اور اہل بیت والوں نے کر کے دکھایا۔ اس کے بس ایک عامیانہ نگاہ ہے، یہ جو میں نے کہا، ہم اگر مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اس نگاہ سے بڑھ کر اعلیٰ اور ارفع نگاہ، عارفانہ نگاہ، الہی بصیرت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تب ہم کربلا والوں کے پیغام کو سمجھ بھی سکیں گے اور دنیا والوں کو یہ پیغام آگے پہنچا سکیں گے۔ اس کے مقابلے میں ایک عامیانی نگاہ میں نے ذکر کی کہ بھئی واقعہ کربلا ہوا، بہت ظلم ہوا، بہت مظالم ہوئے، بہت، جتنا زمین پر ظلم کی انتہا ہو سکتی تھی وہ ظلم کی انتہا کی گئی، بہت افسوس ہوا، ہمیں افسوس کرنا چاہیے، ہمیں غمگین ہونا چاہیے، بہت اچھا، لیکن یہ ایک سطح ہے۔ اس کے مقابلے میں تھوڑا سا سمجھتے ہیں جو یزیدی تھے، یزیدی نگاہ، جو شیطانی نگاہ تھی، وہ کیا ہے، قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے، پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ عارفانہ نگاہ کیا ہوتی ہے۔ درود بھیجیں گے پر محمد والے محمد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14، سورہ آل عمران پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المصومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ قرآن فرماتا ہے کہ لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی رغبت، جو ان کی خواہشات ہیں اور ان کی جو اس میں رغبت پیدا کر دی گئی ہے، اور یہ پھر انہوں نے خدا اس نے کہ کسی دھوکے کا شکار نہ ہو، یہ نفسانی خواہشات کس طریقے سے انسان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں، کس طریقے سے انسان کے اوپر تسلط جما لیتی ہیں، مثالیں دی، جیسے تمہاری عورتیں، جیسے بیٹے، جیسے سونے اور چاندی کے ڈھیر، آج کل کے دور میں بینک بیلنسز، عمدہ گھوڑے یعنی عمدہ سواریاں آج کل کے دور میں، اور مویشی اور کھیتی، جو اس زمانے کی یہ چیزیں ہیں، آج کل کے زمانے میں آپ اس کے مطابق تطبیق کر لیں۔ وہ چیزیں کہ جس کی خاطر انسان مرا چلا جاتا ہے، جس کی خاطر انسان اپنی زندگی کا مقصد اور ہدف بنا لیتا ہے۔ میری اولاد چاہے تربیت ہو نہ ہو، بھئی اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، اس کا کیریئر اچھا ہونا چاہیے، اپنی اولاد کی خاطر رشوتیں لیتا ہے، دھوکے کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، چور بازاری کرتا ہے، کیوں کہ میری اولاد کو میں کچھ دے کے جاؤں، اور بعد میں وہ اولاد ہی ناخلف ہو جاتی ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے اس تفصیل میں جانے کا، خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی رغبت، مثلاً عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے خزانے، عمدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی زیب و زینت بنا دی گئی ہے۔ یہ شیطان کیا کرتا ہے، یہی تم انہی کو، میری کتنی زمینیں ہیں، میری کتنی گاڑیاں ہیں، میرے کتنے کتنے بڑے گھر ہیں، میری کتنی دولت ہے، بینک بیلنس ہے، انسان اسی کو دیکھ کر سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ شیطان کی نگاہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے زینت کر دی گئی، تمہارے لیے سجا دیا گیا، یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں،
یہ سب کے سب اس دنیا میں رہ جائیں گے، اور اچھا انجام تو اللہ کے پاس ہے۔ آ جاؤ اس نگاہ کی طرف، آ جاؤ اس ہدف کی طرف، آ جاؤ اس مقصد کی طرف، آ جاؤ کہ جس مقصد اور ہدف کے لیے تمہیں یہ ساری چیزیں دی گئی تھی۔ اسی طرح سورہ انفال کی 49 آیت میں ارشاد خداوندی ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان نے ان کے لیے سجا کے کہ بھائی یہ تمہارے جو اعمال ہیں، یہ جو تم چور بازاری کرتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، فراڈ کرتے ہو، یہ تمہارے لیے شیطان نے زینت بنا دیا، سجا کے تمہیں پیش کرتا ہے۔ تمہارے اعمال کو کہتے ہیں بڑے بہترین اعمال ہیں، ان اعمال کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہے اور تمہیں فرماتا ہے وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، آج کے دن یزیدیوں کو کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یزیدی تھے ان کا مقام عبرت ہے، یہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال کو واقعہ کربلا میں اس طرح ان کے لیے سجا دیا تھا، اور پھر کہا شیطان کہتا ہے بس آج تم ہی غالب ہو، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی فتح یاب ہو۔ اب یہاں پر آتے ہیں، بس ایک طرف عوامانہ نگاہ ہے، عزیزان من، واقعہ ہوا کربلا کا، بہت ظلم ہوا، افسوس ہوا، ماتم کرنا چاہیے، گریہ کرنا چاہیے، یہ عوامانہ نگاہ ہے، ہمیں اس تک نہیں رکنا، ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ دوسری یزیدی نگاہ ہے، شیطانی نگاہ ہے، جو شیطان جب دربار میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو لایا جاتا ہے تو کیا کہتا ہے ابن زیاد کہ دیکھو خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، یعنی جیسے ہم کامیاب ہوئے اور تم رسوا ہوئے، تم ناکام ہوئے۔ اب کیونکہ یہ اہل بیت کے گھر کی پروردہ ہے، حضرت فاطمہ کی پروردہ ہے، حضرت علی کی گود میں پلی ہوئی بچی ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، تو یہ نہیں کہا کہ ہاں اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، یہ تو بڑا ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ، ہمارے جوانوں کے سر قلم کر دیے گئے، ان کے سروں کو نیزے پہ بلند کر دیا گیا، ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا، کوئی شکایت نہیں۔ جب ابن زیاد نے کہا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا تو فوراً جواب دیا ما رأیت الا جمیلا، اگر تو اللہ کی بات کرتا ہے تو ہم نے خوبصورتی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا، ہم نے خوبصورتی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا۔ یہ وہ نگاہ ہے، وہ عارفانہ نگاہ ہے۔ کیا مطلب، کیا خوبصورتی؟ ہم نے یہ خوبصورتی یہ دیکھی کہ ساری دنیا کی اس زمانے کی جتنی ظالم قوتیں ہیں، جتنا ظلم کر سکتے تھے انہوں نے اہل بیت پر، کربلا والوں پر جتنا ظلم کر سکتے انہوں نے کیا، ظلم کی انتہا کر دی، لیکن کربلا والے اپنے ہدف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ وہ چیز ہے، وہ خوبصورتی ہے کہ ساری دنیا تمہاری مخالف ہو چکی ہو، ساری دنیا کا اسلحہ تمہارے خلاف جمع ہو چکا ہو، ساری دنیا کی انٹیلیجنس تمہارے خلاف دوسروں کو اطلاع دے رہی ہو، سارے دنیا کا پیسہ مال و دولت تمہارے خلاف جمع ہو گیا ہو، لیکن تم اگر اپنے مقصد اور ہدف پہ جو نیک مقصد ہے، جو حق کا راستہ ہے، اس پر اگر ہو تو تمہیں کوئی حق کے راستے سے ہٹا نہ سکے، تو یہ کربلا والوں کا راستہ ہے۔ اور یہ بات ہمیں کب سمجھ آئی؟ آج جب یہ کربلا کی مانند ایک کربلا ایران میں سجی۔ انشاءاللہ دوسرے خطبے میں اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ بس بی بی فرماتی ما رأیت الا جمیلا، میں نے خوبصورتی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا، میں نے وہاں پر ایثار دیکھا، درگزشت دیکھی، قربانی دیکھی، وفا دیکھی، اپنے ولی کی ساتھ اطاعت دیکھی۔ یہ وہ چیزیں جو میں دیکھ رہی تھی، جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تم تو ظلم و ستم کو، تم تلواروں کو اور تم خون کے بہنے کو دیکھ رہے تھے، اور تم سمجھ رہے تھے کہ تم غالب آ گئے۔ قرآن کہتا ہے شیطان نے ان کے اعمال کو
خوبصورت کر کے دکھایا اور کہا کہ لا غالب لکم، تمہارے علاوہ اور کوئی غالب نہیں آئے گا، تم کامیاب ہو۔ لیکن بی بی نے کیسے خوبصورت انداز میں کہا کہ اب اگر اللہ کی بات کرتے، وہ تمہارا عمل ہے، وہ برائی، وہ جتنی بھی ظلم و ستم ہے وہ تمہارا عمل ہے، اگر اللہ کی بات کرتے ہو تو اللہ کی نسبت سے میں نے خوبصورتی کے علاوہ، میں نے وفا، اپنے امام سے وفا کے علاوہ، اپنے امام کی خاطر قربانی کے علاوہ، اپنے امام کی اطاعت کے علاوہ میں نے کچھ اور نہیں دیکھا۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو کربلا ہمیں سکھا رہی ہے۔ اسی لیے 14 ماہ کا، 14 سال کا قاسم شب عاشور بیٹھا ہے، ایک ایک کر کے امام حسین سب کے بتا رہے ہیں تمہیں شہید کیا جائے گا، تمہیں شہید کیا جائے گا، بعض روایت کے مطابق تمہیں فلاں جگہ فلاں طریقے سے شہید کیا جائے گا۔ تو ایک چھوٹا سا قاسم بیٹھا ہے انتظار میں کہ شاید مولا میرا نام بھی لے دیں۔ جب مولا نے ان کا نام نہ لیا تو اٹھ کے گیا۔ کتنا شوق شہادت ہے، عشق ہے، محبت ہے شہادت سے۔ مولا آپ نے میرا نام نہیں لیا، کیا ایسا تو نہیں ہے کل میں شہید ہونے والوں میں سے نہ ہوں؟ اب مولا نے امتحان لینا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے مجھے اور آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ 14 سالہ بچہ کیا معرفت رکھتا ہے۔ پوچھا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اب یہاں پہ صرف موت مراد یہ نہیں تھی عام مر جانا، یہاں پہ مراد انہوں نے کہا الموت، یہ جو آج تم امام کے رستے پر، حق کے رستے پر جو چلتے ہوئے جو تمہیں موت آ رہی ہے، یہ موت کیسی ہے؟ تو حضرت قاسم اپنی بچگانہ آواز انداز میں، کیونکہ بچے ہیں، وہ اپنی سب سے اس وقت جو انسان کو پسندیدہ ترین چیز ہوتی ہے، بچہ ہے، اس زمانے میں اس کو شہد پسند تھا، تو کہا شہد سے بھی زیادہ شیریں۔ جب میں خدا کے راستے میں، اب بی بی کہہ رہی ماں رائے تو جمیلہ، یہ جو شہادت ہے، یہ شہادت تکلیف نہیں ہے، یہ شہادت مصائب نہیں ہے، یہ شہادت مشکلات نہیں ہے، یہ شہادت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو اہل بیت والے، کربلا والے ہمیں دکھانا چاہتے تھے۔ حضرت علی اکبر ہاتھ تھامے جا رہے ہیں، یہاں پر جناب لگام تھامے جا رہے ہیں، جناب امام حسین علیہ السلام کو اونگ آتی ہے، ایک دم سے اچانک اٹھتے ہیں، کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، مزاج ولایت سے آشنا ہے، فوراً سوال کرتے ہیں مولا یہ آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی ایک خواب دیکھا کہ جس میں ایک نادی ندا دے رہا تھا کہ یہ جو قافلہ آگے آگے بڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے موت آگے آگے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ فوراً سمجھ گیا کیا کہنا چاہتے ہیں، کہنے لگا، بتانے لگا مجھے اور آپ کو۔ علی اکبر نے سوال کیا مولا سے، مولا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مولا نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو پھر کہا یہ موت کیا چیز ہے؟ اب چاہے ہم اگر حق پر ہیں، چاہے موت پر ہم جا پڑے یا موت ہم پہ آپ پڑے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ہماری اختیاری ہے کہ ہم نے اپنے اختیار سے اس رستے کا انتخاب کیا ہے، ولایت کا رستہ، اتحاد کا رستہ، وفا کا رستہ، قربانی کا رستہ، ایثار و درگزشت کا رستہ، ایمان اور حق کے راستے میں، ولایت کے راستے میں ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کرنے کا راستہ۔ یہ خوبصورتی ہے۔ عزیزان من، کہ کربلا والے ہمیں اہل معرفت بنانا چاہتے ہیں کہ آؤ جس طریقے سے ہم نے اپنے زمانے میں باطل کا مقابلہ ڈٹ کر کیا،
اور اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی اور امام کی اطاعت میں 1 انچ بھی اپنے رستے سے جدا نہیں ہوئے، آج 1400 سال بعد میں اور آپ جو عزادار امام حسین ہیں آج یہ تجدید عہد کریں کربلا والوں سے کہ جس طرح آپ نے اس وقت اپنے وقت کے امام کی اطاعت میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کرتے ہوئے بھی دریغ نہیں کیا تھا، اسی طرح آج جو ہمارا وقت کا امام ہے ہم اس سے تجدید عہد کرتے ہیں کہ آج بھی اگر اس کو ہماری جانوں کی، ہماری مال و دولت کی، ہماری عزتوں کی، ہماری ناموس کی، کسی چیز کی بھی اگر ہماری ضرورت پڑی تو ہم سب سے پہلے ان کی راہ میں قربان کرنے والے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ امام علی مقام ایک جملہ فرماتے ہیں، اور جملہ کیا ہے؟ مثلی لا یباع مثلا۔ یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، توجہ اس طرف ہے، مثلی لا یباع مثلا۔ روز عاشور امام فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا، یعنی مجھ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب اس میں اہم نکتہ یہ، امام نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ بات بڑی نہیں تھی، انہوں نے ایک فارمولہ دیا، ایک قانون دیا۔ آج 1400 سال بعد بھی یہ قانون اپنی جگہ پر موجود ہے کہ دیکھو کچھ حسینی کردار کے مالک ہیں اور کچھ یزیدی کردار کے مالک ہیں۔ یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں تھی، آج کے دور میں بھی تم کو حسینی اور یزیدی ملیں گے۔ ایک دفعہ درود بھیجیں کہ پر محمد والے محمد۔ آج کے دور میں بھی تمہیں ایسے لوگ ملیں گے کہ جو حسینی کردار کے ہوں گے اور جو یزیدی کردار کے مالک ہوں گے۔ بس مجھے اور آپ کو پیغام دیا گیا ہے کہ اگر زندگی گزارنی ہے تو حسینی بن کے زندگی گزارو، اور حسینی بن کے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے؟ آؤ آج 1400 سال بعد بھی یہ مثال تمہارے لیے موجود ہے کہ ایران کا ولی فقیہ ہے، ایران کا رہبر ہے، ایران کا لیڈر ہے، لیکن اور ساری دنیا کی قوتیں اس کے خلاف جمع ہو چکی ہیں، 57 اسلامی ممالک ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے بلکہ چھپ کر سازشیں کر رہے ہیں۔ سارا یورپ، سارا امریکہ اور اسرائیل، ساری دنیا کی انٹیلیجنس تمہارے ملک کے خلاف اکٹھی ہو چکی ہے، تمام جدید ترین اسلحہ تمہیں تباہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ تم جتنا بھی تم میرے اوپر پریشر ڈالو، جتنا بھی تم میرے اوپر ظلم کرو، جتنا بھی تم ایران کے اوپر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کرو، میں حسین کا چاہنے والا، حسین کا ماننے والا، میں سید علی خامنائی کبھی حسین کی طرح یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ یہ مسائل ابھی خطبہ ختم ہو جائے تو یہ حل کرتے ہیں، توجہ اس طرف رہے عزیزان من۔ بس بات کو ختم کر رہا ہوں۔ بسم اللہ یبایع مسئلہ، امام نے کیوں کہا کہ آج یہ پیغام، یہ رستہ میرے اور آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ آج اگر ہم حسینی بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو جو وقت کی یزیدی کردار ہیں ان کے ہاتھ پر ہم نے نہ صرف یہ کہ بیعت نہیں کرنی، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ کہ پاکستان کے حالات آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آج کے ان حالات میں سب سے زیادہ اگر کوئی پاکستان کو بچا سکتا ہے تو یہ عزادار ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ وفادار ترین جو پاکستان کے محب وطن پاکستانی ہیں، یہ عزادار ہیں جو سب سے پہلے قربانی دیں گے اس پاکستان کی خاطر اور ان پاکستان کے حالات کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ آج کے دن بس چند جملے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجعل محیایا
محیا محمد و آل محمد ومماتی ممات محمد و آل محمد۔ اے اللہ میری زندگی محمد و آل محمد جیسی زندگی قرار دے، اور میری موت محمد و آل محمد جیسی موت قرار دے۔ روزے عاشور یہ روایات، بعض روایات ملتی ہیں یہاں سے، بعض روایات ملتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں فَهُوَ يَعْلَمُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَحِبُّ الصَّلَاةَ عَلَىٰ وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ وَكَثْرَةَ الدُّعَاءِ وَالْإِسْتِغْفَارِ۔ خدا جانتا ہے امام روزے عاشور یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ وصیت کر رہے ہیں، مجھے اور آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ خدا جانتا ہے کہ میں نماز اور تلاوت قرآن پاک اور کثرت دعا اور استغفار کو بہت پسند کرتا ہوں۔ میرے لیے اور آپ کے لیے آج کے دن انشاءاللہ خدا کرے استغفار بھی کریں، دعا بھی کریں، کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ کربلا عاشور کا دن پھر اگلے سال پتہ نہیں کوئی ہوتا ہے نہیں ہوتا، آج اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ آج ائمہ کو واسطہ قرار دے کر، امام حسین کو واسطہ قرار دے کر، شہداء کربلا کو واسطہ قرار دے کر عہد کریں کہ جو گناہ گزشتہ زندگی میں ہوئے پروردگار تو اس اہل بیت کے صدقے میں ان تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب آئندہ کی زندگی میری ایسی ہوگی جیسے حسینی لوگوں کی ہوتی۔ امام نے اس شدید گرمی میں روز عاشورہ تیروں کے سائے میں نماز پڑھ کے، آج آپ اس سمجھے کہ اس کی ایک سیرت پہ آپ عمل کرنے جا رہے ہیں، تیروں کی بارش میں، شدید گرمی میں، تپتی ریگستان میں ریت پر نماز ادا کی تاکہ عزاداروں کو بتا سکے کہ تم اگر میرے عزادار ہو تو جہاں عزاداری میں تم سب سے آگے ہوتے ہو، نماز پڑھنے میں بھی تم سب سے آگے ہونے چاہیے۔ جب ایک ایک کر کے جب سب شہید ہو گئے، دو جملے بس مصائب کے، امام حسین نے اپنا پرانا لباس منگوا کر اس کو پارے پارے کیا اور خود کو پہنا، خواتین سے خداحافظی کی، سکینہ کو گلے سے لگایا، سکینہ کو کہا بیٹا آج ابھی مت رو، میں ابھی تم نے اس کے بعد تم نے بہت رونا ہے۔ امام سجاد سے خداحافظی کی اور فرمایا اے میرے بیٹے خبردار کسی ایسے پر ظلم کرو کہ جو تمہارے مقابلے میں کوئی مددگار سوائے خدا کے نہ رکھتا ہو، حق پر صبر کرنا ہر چند کے وہ سلخ تلخ ہو۔ آخرین لحظوں میں جب امام تنا رہ گئے تو امام نے استغاثہ بلند کیا، حل من دابن یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے، حل من مواحدین یخاف اللہ فینا، کیا کوئی توحید پرست ہے جو ہمارے معاملے میں خدا سے ڈرے، حل من مغیثین یرجو اللہ فی اغاثتنا، کیا کوئی مدد کرنے والا ہے جو رضا الہی کے لیے ہماری مدد کو آئے، حل من معین یرجو ما عند اللہ فی اعانتنا، کیا کوئی ناصر و مددگار ہے جو خدا سے اجر و ثواب کی امید پر ہماری مدد و نصرت کرے۔ امام کا یہ استغاثہ آج 1400 سال بعد بھی زندہ ہے، آج 1400 سال بھی عزاداروں کو پکار رہا ہے کہ آؤ حسینی رستے پر، جس طرح حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آج تم بھی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاؤ۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔